اس وقت ہمارے ساتھ برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل صاحب موجود ہیں، اور وجہ کیا ہے ان کو آج شو میں شامل کرنے کی؟ انہوں نے اسکائی نیوز پر یلدا حکیم کو ایک ایسا انٹرویو دیا جو شاید بہت کم لوگ جو ہیں پاکستان کے کیس کو اس طرح سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور پلیڈ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر۔ کیا کہا ڈاکٹر فیصل صاحب نے، ذرا سنیے آپ۔ Pakistan is not going to accept such kind of attacks. Let's be very clear. We cannot be cowed out because they launch missiles or something. We will remain civil. We will retaliate whenever we are attacked. There should be no doubt about that. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ میں نے یہ پورا انٹرویو آپ کا دیکھا، لیکن جو ہوسٹ ہیں وہ بار بار 20 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا، 25 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا، او بی ایل کا واقعہ جو کچھ ہوا تھا، یعنی وہ اب بھی یہ ماننے کے لیے نہیں تیار کہ جو پہلگام میں ہوا اس کا انڈیا نے ٹائنی برابر ابھی تک ثبوت نہیں دیا، پھر انہوں نے ایگریشن کی، سویلینز کو مارا۔ اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ جی جناب، ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، تو ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو انہیں پیش کر دیا، اور وہ یہی ہے کہ پاکستان تو اس کی ایک بین الاقوامی تفتیش کے لیے بالکل تیار ہے، تاکہ اس کی فیکٹس کو ایسرٹین کیا جائے، اور اگر کسی نے کو جو بھی کیا ہے اس کی سزا بھی دی جائے۔ پاکستان اس انویسٹیگیشن کو جوائن کرنے کو تیار ہے، یہی پوزیشن ہے، اور یہ بڑی کریڈیبل پوزیشن ہے، دنیا اس کو مانتی ہے۔ بلکہ بھارت کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کا تو بار بار کہہ چکی ہے دنیا کہ آپ ڈی ایسکلیٹ کریں، آپ یہ کام نہ کریں۔ اس کی انہوں نے سنے بغیر جو حملے وہ کر رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بین الاقوامی قانون کی، انٹرنیشنل لاء کی صریحاً وائلیشن ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے بات کہاں جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ دیکھیں 2-3 دنوں سے مسلسل یہ اگریشن ہو رہی ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے، دیکھیں برطانیہ نے بھی ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے، اور آپ وہاں پہ کافی پرو ایکٹیو ہیں، یورپین یونین ہو، باقی ایمبیسیڈرز ہوں، ان سے آپ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ اندازہ ہے کہ اس طرح کی ایگریشن جو ہے اٹ کین ناٹ بی آن گوئنگ، پاکستان ول ہیو ٹو ریٹیلیٹ ایٹ سم پوائنٹ؟ یہ جو پاکستان کی ریٹیلیشن والا معاملہ ہے، کیونکہ جب آپ بالکل کارنر میں کس بلی کو بھی کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ پہ پھر جھپٹتی ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی انہوں نے نہیں چھوڑا اب۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ اس بات کی ریئلائزیشن بڑھتی جا رہی، بیکاز اگر کسی طریقے سے کسی گفت و شنید سے کوئی راستہ تلاش کیا جا سکے، وہ ایک امن کا راستہ ہے۔ پاکستان اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے، اور بار بار کہتا رہا ہے کہ ہمیں کو پرامن حل تلاش کرنا چاہیے، اور جو بنیادی مسئلہ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ 78 ایئر سے 78 سال سے وہ جموں کشمیر کا تنازعہ ہے۔ اصل بات تو جموں کشمیر کا تنازعہ ہے، جب تک آپ اسے حل نہیں کرتے باقی مسائل تو اس سے فلو کرتے ہیں، ایون انڈس واٹرز ٹریٹی تک اس کے پانی کا مسئلہ، یہ بنیادی مسئلہ جموں کشمیر کا ہے۔ تو جب تک اسے آپ حل نہیں کرتے تو باقی مسائل کو اگر آپ حل کر بھی لیتے ہیں، ہم نے اس کو بار بار دیکھا کہ ایک واقعے کے بعد دوسرا ہو جاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا ہو جاتا ہے اوور دا لاسٹ 78 ایئرز۔ جب تک آپ جو کشمیری لوگ ہیں ان کی خواہشوں کا عزت نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، اور کتنا بھی وہ سخت فیصلہ ہو اس کی عزت کرنی ضروری ہے۔ یہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں لکھا ہے۔ یہی والی بات 1949 میں اقوام متحدہ نے ہندوستان کو بھی کہی تھی، پاکستان کو بھی کہی تھی۔ ہم آج بھی اس بات کو مانتے ہیں، وہیں کھڑے ہیں، ہندوستان وہاں نہیں کھڑا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے انٹرویو میں، آپ کے آنسر میں آپ نے سمجھوتا ایکسپریس کی 2-3 دفعہ اگزامپلز دیں، پھر جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ تھا جو کہ بالکل کلیئرلی لنکڈ ہے، ثبوت سارے پاکستان پیش کر چکا ہے کہ کیسے انڈیا سپانسرڈ تھا، اور بلوچستان کی انسرجنسی میں یا جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے، لیکن کیا انٹرنیشنل جو آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل جو ایمبیسیڈرز ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اصل میں تو جو ٹیررزم کر رہا ہے وہ انڈین سپانسرڈ ہے پاکستان میں؟ جی یہ بات ہم باور کراتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو ایک واقعات نہیں، میں نے یلدا کو کہا بھی کہ 1947 سے ہم شروع ہو جائیں تو سینکڑوں واقعات ہیں ہندوستان کی دہشت گردی کے،
اس میں سے صرف چند کا میں ذکر کر سکا، زیادہ کی تو بات ہوئی ہی نہیں، جس میں کمانڈر کلبھوشن یادو جس کو ہمارے انڈیا نے بھیجا اور وہ ہمارے پاس ہے، پکڑا گیا، انڈیا اس کے لیے کیس لڑنے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک گیا، اس لیے گیا کہ وہ ان کا آدمی تھا۔ تو اب یہ کہنا کہ جی نہیں یہ تو دہشت گردی یا جاسوسی نہیں کر رہا تھا، یہ تو بالکل ایک کمزور سا ان کا بیانیہ، مگر یہ ہے کہ اس کی کافی ٹریکشن ہے کہ مسائل ہندوستان کی طرف سے بے شمار ہیں، جس میں یہ جو ٹرین کا لیٹسٹ 25 مارچ کا جو واقعہ ہے بلوچستان میں، اس کے تانتے بڑے واضح تھرو افغانستان انڈیا سے ملتے ہیں۔ تو اور یہ ایک بڑا ہی یونیک واقعہ ہے، یہ واقعہ تو سالہ اپنا 1970s میں ایک ٹرین اس طرح کی ہائی جیکنگ کا میں نے ایک واقعہ دیکھا، میں سرچ کر رہا تھا، اور وہ بھی کافی کچھ دے کے انہوں نے چھڑوایا جس ملک میں تھا۔ ہم نے تو بغیر کسی، ہماری جو بہادر افواج ہیں انہوں نے قربانیاں دے کر اسی وقت اس کا جواب دے دیا، اور وہ بڑا ہی ایک اچھے طریقے سے وہ کور ہو گیا۔ پھر جو ہمارا اے پی ایس کا واقعہ ہے، اتنی بڑا اٹیک، 150 بچوں کی شہادت اس میں ہوئی، 16 دسمبر 2014 کا واقعہ ہے، ابھی 10-11 سال ہوئے ہیں، اور ہم پہ تو ایک تواتر سے حملے آتے رہتے ہیں، ڈیلی ہماری شاتیں ہو رہی ہیں بیکاز آف دہشت گردی، اور یہ والی بات دنیا یقیناً جانتی۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اگین دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے لیے پاکستان تیار ہے جس بھی فورم پر ہو، لیکن the host went numb on this۔ دوسرا آپ نے انہیں یہ بتایا کہ جہاں جہاں پہ اٹیک ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ کی سینکچریز تھیں یا ٹریننگ کیمپس تھے، اسی دن انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ پہنچایا گیا تقریباً ہر ایک سائٹ پر، لیکن کسی کو کچھ نہیں ملا۔ تو کیا یہ جو چیزیں ہیں، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، ان چیزوں کو کیوں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آ رہی کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے، اگر ایز اے جرنلسٹ آپ مجھے ایک جگہ پہ لے کے جائیں، میں کنونس ہو جاؤں، تو مجھے وہ چیز آن ایئر پھر کہنی چاہیے نا؟ جی بالکل کہنی چاہیے، اور یہ جو مسجدوں پہ حملے ہیں یہ تو بالکل قابل معافی نہیں ہیں۔ مسجد کیا، ہم تو ہر عبادت کی جگہ، چاہے مسجد ہو، چاہے مندر ہو، چرچ ہو، وہ تو عبادت کی جگہ ہے، لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں ٹارگٹ کرنا اور پھر یہ کلیم کرنا کہ جی وہاں کوئی مدرسہ تھا بغیر کسی ثبوت کے، یہی والی بات میں نے یہاں پہ بھی کہی، اور کل میرا CNN کے ساتھ بھی گفتگو تھی، اور بھی 2-3 جگہ BBC کے ساتھ بھی۔ یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ جی خود ہی فیصلہ کر لیں کہ فلاں جگہ پہ کوئی سیمینری ہے، مدرسہ ہے، یا دہشت گردی کا ٹھکانہ ہے اور ہم اٹیک کر رہے ہیں۔ اس طرح تو پھر ہم ایک لا لیس ورلڈ میں داخل ہو جائیں گے، لا قانونیت میں، جس کا جو دل کرے گا وہ دوسرے ملک پہ حملہ کر بیٹھے گا کہ جی میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ 10 بندوقیں اور 4 دہشت گرد ہیں تو میں حملہ کر رہا ہوں۔ اس طرح پھر آگے چلنا دنیا کا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ والی بات ہم ریپیٹڈلی باور کرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے جو 1945 کے بعد آرڈر ڈیولپ کیا، انٹرنیشنل گلوبل آرڈر، اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے تو ان چیزوں کی عزت کرنی پڑے گی، ورنہ یہ ہے کہ ہم بڑے ہی خطرناک حالات سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔